अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सामईन इकराम, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गुफ्तगू की थी कि हज़रत अमीर मुआविया किस हस्ती का नाम है, किस ज़ात का नाम है, किस शख्सियत का नाम है और आपने कितने साल हुकूमत फरमाई। तो सामईन इकराम, उस वीडियो के अंदर हमने एंड इस बात पे किया था कि आने वाली वीडियो के अंदर हम यजीद के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि यजीद कौन है और इसके बारे में अहादीस करीमा में क्या चीज़ें वारिद है, यजीद के बारे में अहादीस करीमा में क्या बताई गई है, क्या बातें बताई है और उसके क्या सिम्टम्स बताए कि वो कैसा शख्स होगा। समाअत करें कि रुयानी ने अपनी मसनद में सहाबी रसूल हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैंने प्यारे आका अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलु मै युबद्दिलु सुन्नती, पहला वो शख्स जो मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा, रजुलुम मिन बनी उमैया, वो बनी उमैया का शख्स होगा, युकालु लहू यजीद, और उसका नाम यजीद होगा। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि पहला वो शख्स जो मेरी सुन्नत को तब्दील करेगा वो बनी उमैया का शख्स होगा और उसका नाम यजीद होगा। आगे समाअत करें कि नौफल बिन अबुल फुराद कहते हैं कि एक रोज एक शख्स हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो कि उम्वी खलीफा है, तो एक शख्स हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास बैठा हुआ था और जैसे ही यजीद का जिक्र किया गया और यजीद का जिक्र आया तो उस शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया कहा। वो शख्स जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास बैठा था तो उस शख्स ने यजीद को कहता है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया। तो जैसे ही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ये सुना ने तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं तक़ूलु अमीरुल मोमिनीन, तो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है। फ़अमरा बिही फ़दुरिबा 20 सौतन, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे हुक्म दिया किसके बारे में कि जिस शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया कहा, तो अमीरुल मोमिनीन जिसने कहा ना यजीद को, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि तू अमीरुल मोमिनीन कहता है यजीद को, तू यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है। फ़अमरा बिही, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया फ़दुरिबा 20 सौतन, तो उसे 20 कोड़े मारे जाए। यानी जिस शख्स ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाजू में जो शख्स बैठा था उसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा, तो अमीरुल मोमिनीन कहने की सबब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस शख्स को 20 कोड़े मारे, उस शख्स को 20 कोड़े मारने का हुक्म दिया। ये भी समाअत करें कि सय्यदी व सनदी हुजूर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान अपने फतावे में तहरीर फरमाते हैं यजीद पलीद अलैहि मा यस्तहिक़ुहु मिनल अज़ीज़िल मजीद। यकीनन अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इजमा है, अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इजमा है कि जो यजीद है वो फासिक व फाजिर और जर्री अल कबाइर था। इस पर तमाम का इत्बाक व इत्फाक है कि वो फासिक व फाजिर था, यानी उसके जो कारनामे हैं, उसने जो करतूत किए हैं, न जाने कैसे कैसे उसने करतूत किए और कितनी मुक़द्दस जगहों को इसने तौहीन की है, मुक़द्दस जगहों की इसने तौहीन की है और बेहुरमती की है इसने ऐसे ऐसे मुक़द्दस जगहों की। लेकिन सिर्फ इसकी तकफीर और लान में इख्तलाफ है, उसके फासिक व फाजिर में बिल इत्तेफाक अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इत्तेफाक है, इत्बाक है कि वो फासिक है और फाजिर है। लेकिन लान व तकफीर में उलमाए किराम का इख्तलाफ। इसमें कोई शक नहीं कि यजीद ने वालिए मुल्क होकर जमीन पे इतना फसाद फैलाया कि न पूछो बात। वो वालिए मुल्क बनकर उसने पूरे रूए जमीन में फसाद फैला दिया, हत्ता कि हरमैन तय्यबैन, चाहे वो मक्का मुअज़्ज़मा हो या मदीना मुनव्वरा हो, उनकी ताज़ीम की बेहुरमती की इस बदमाश ने, और उसकी बेहुरमती की हद यहाँ तक पहुंची कि उसने मस्जिद नबी के अंदर घोड़े बांधे और उनकी जो लीद और गोबर है वो तक मिंबरे रसूल पर पड़े अलियाज़ु बिल्लाह। यानी उसने इतनी बुरी हरकतें की है कि न पूछो, यानी मस्जिद नबी के अंदर उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबी के अंदर उसने जानवरों को बांधा, घोड़े बांधे, और न सिर्फ यह बल्कि उनकी लीद और गोबर भी मिंबरे रसूल पर पड़ा। अल्लाहु अकबर। सोचो आप इसने किस कदर बुरे आमाल और अपाले बद किए। इसने उन जानवरों की लीद और पेशाब भी अलियाज़ु बिल्लाह मिंबरे अतहर पर पड़े। इसने इतने बुरे आमाल और आमाले कबीहा किए। न बस ये बल्कि मस्जिद नबी के अंदर प्यारे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के अंदर 3 दिन तक ना ही नमाज हुई ना ही अजान हुई। इस बदमाश की हरकतों की वजह से,
اس نے اس مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھا، اس کے لیز گوبر پیشاب وغیرہ کو والعیاذ باللہ منبر رسول پر پڑے، اور نہ بس یہ بلکہ 3 روز تک 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ ہی اذان ہوئی اور نہ ہی نماز ہوئی۔ نہ بس یہ بلکہ اس بدماش نے کعبۃ اللہ جو ہے، مکہ معظمہ جو ہے، بیت اللہ جو ہے، رب تعالیٰ کا گھر جو ہے، اس کے غلاف کو پھاڑا، نہ بس پھاڑا بلکہ پھاڑنے کے بعد اسے جلایا غلاف کعبہ کو اس بدماش نے، اور کتنے صحابہ کرام و تابعین اور صحابیات کو اس نے ناحق شہید کیا۔ نہ بس یہ بلکہ اس کی حد یہاں تک پہنچی بے حرمتی کی کہ اہل بیت اطہار کا ایک گلدستہ جس کو پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے دنیا میں پھول ہے، تو اسی حسین ابن علی کو اس بدماش نے 3 روز تک 3 دن تک بے آب و پانی اپنے ہمراہیوں کے ذریعے سے رکھوایا اور ان پر ظلم و ستم کرایا طرح طرح کا۔ اور مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پالے ہوئے تنے ناز نعیم پر شہادت کے بعد اس بدماش نے گھوڑے چلوائے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات پر، کہ جس کے لیے پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں کو سواری بنایا کرتے تھے، پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے سر پر بوسہ دیا کرتے تھے، جنہیں خوب پیار کیا کرتے تھے، اس حسین ابن علی کے تنے ناز نعیم پر اس بدماش نے شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے کہ تمام کے تمام استخوان مبارکہ چور ہو گئے، یعنی آپ کے جسم اقدس کا ہر عضو چور ہو گیا، چکنا چور ہو گیا۔ نہ بس یہ بلکہ پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام جس پیشانی میں بوسہ دیا کرتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، جس کا اجر جنت میں داخل ہونے کا ہے، کہ جس کے ساتھ محبت کرنے کا صلہ تمہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ بغض کرنے کا صلہ تمہیں جہنم میں گھسیٹ دیا جاتا ہے۔ اس حسین ابن علی کے چہرے مبارک پر، رخسار مبارک پر پیارے آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیا کرتے تھے۔ اسی حسین ابن علی کو، اسی حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کر کے نیزے پر اس بدماش نے چڑھایا۔ ملعون ہے وہ شخص جو ان حرکات ملعونہ کو فسق و فجور نہ سمجھے۔ یہ اتنی بری حرکتیں ہیں کہ اہل بیت اطہار جن کے باعث تخلیق کائنات ہوئی ہے، تو انہی کے باعث تخلیق کائنات ہوئی، اور انہی کے جسم اقدس کو شہادت کے بعد روندا جا رہا ہے، اور جس کے چہرے مبارک پر، پیشانی مبارک پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے ہو، تم اس حسین کے سر کو کاٹ کر وہ نیزے پر چڑھا کر گلی گلی گھما رہے ہو، منزلوں گھما رہے ہو، اور ان میں جو بچے اس شہادت کے بعد جو بچے جو عورتیں بچی، ان لوگوں کو بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو ان حرکات ملعونہ کو فسق و فجور نہ جانے۔ سماعت کریں کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے جو موافقین ہیں، ان کے جو پیروی کرنے والے، ان کے جو موافقین ہیں، کہ وہ لوگ یزید پر لعنت کرتے ہیں، لعن و طعن کرتے ہیں، اور ہم جن کے پیروکار ہیں، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید پر، امام اعظم نے یزید پر لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت کیا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر یہ لائن منقول ہے کہ بے شک یزید جو ہے وہ پلید ہے، یزید جو ہے وہ پلید ہے، اور اس سے پلید کہنا اور لکھنا دونوں جائز ہے، اور اس سے رحمت اللہ علیہ نہ کہے گا مگر ناصبی جو کہ اہل بیت اطہار کا دشمن ہوگا، یعنی یزید کو رحمت اللہ علیہ وہی شخص کہے گا جو اہل بیت اطہار کا دشمن ہوگا، جو ناصبی ہوگا۔ کہ یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 اقوال ہیں۔ یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 اقوال ہے۔ پہلا قول کہ امام احمد اور ان کے اکابرین جو ہے وہ اسے کافر جانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یزید کافر ہے، تو اس کی کسی صورت اور کسی حال میں اس کی بخشش نہ ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے اسے کافر ثابت کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یزید کافر ہے، لہٰذا اس کی بخشش کبھی نہ ہو۔ اور دوسرا قول امام غزالی کا ہے، کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، کہ اس پر کتنا ہی عذاب ہو جائے بالآخر وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں آ جائے گا۔ تو امام غزالی کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ جتنی ہی سزا کاٹ لے تو سزا کاٹنے کے بعد وہ جنت ہی میں آئے گا، یعنی اس کی بخشش ضرور ہوگی۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان کہیں نہ ہم کافر کہیں، بلکہ سکوت اختیار کریں۔
اور سکوت کس چیز پر؟ کہ اس کی تکفیر پر، کہ وہ کافر ہے یا نہیں، بلکہ اس کا فسق اور اس کا جو فجور ہے وہ ثابت ہے، وہ اتنا بدماش ہے، اس نے جو کرتوت کیے کہ مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے باندھے اور لید و پیشاب وغیرہ منبر رسول پر پڑھے، اس سے بڑھ کر بری حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ بڑا فاسق تھا اور بڑا فاجر تھا۔ سامعین کرام، المختصر یہ کہ یزید کے بارے میں جن لوگوں کا موقف میں نے آپ کو بتایا کہ 3 موقف ہے۔ پہلا وہ شخص جو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، امام غزالی کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کافر نہ وہ مسلمان، بلکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی جس چیز کا وہ مستحق ہے رب تعالیٰ اس کی جزا اسے دے گا۔ تو بہتر یہ ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ سکوت اختیار کرنا، اور جو کافر اور جو مسلمان بتایا تو سامعین کرام وہ ایک کفر کی بنا پر، کفر کے بیس پر اسے کہا کہ اس کا کفر ثابت ہے، لیکن یہاں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ سکوت اختیار کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ ان تمام کے نزدیک، چاہے یہ ہو یا ان تمام جتنے بھی ائمہ اہل سنت والجماعت ہو، تمام کے نزدیک وہ فاسق ہے اور فاجر ہے، یہ بالاتفاق اس پر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا، یعنی اس کے اعمال بد اور اعمال قبیحہ تمام کے نزدیک برسر عام ہے اور تمام کی آنکھوں کے پیش نظر ہے، کوئی اس کا منکر نہیں ہے، تمام کے تمام اقرار کرتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ بڑا بدماش اور بڑا فاسق اور فاجر شخص تھا، اور جو یزید کو کافر کہتے ہیں تو ان کے نزدیک یزید کا کفر ثابت ہے، اور جو یزید کو مسلمان کہتے ہیں تو ان کے نزدیک اسلام باقی ہے۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام چیزوں کو ملا لیا، کہ ہم نے اس کی تمام باتوں کو ملا لیا، لیکن تطبیق نہ ہو پائی، یعنی یہ کہ نہ اس کا کفر ثابت ہو رہا ہے صحیح سے، نہ اس کا اسلام صحیح سے ثابت ہو رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سکوت اختیار کرے، رب تعالی اس کا بدلہ اس سے دے گا جس کا وہ مستحق ہے۔